دوستوں آپ لوگ پاس میں جو تصویر دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے نرسنگانند سرسوتی. ایک بدبخت انسان ہے جو ہندو پنڈت ہے یا ہندو جو بھی ان کا ایک بڑا ہے. اکثر اس کے دعوے ہوتے ہیں اسلام کے خلاف. ان کے دعوے ہوتے ہیں اسلام کو مٹانا. ان کا دعویٰ ہوتا ہے قرآن کو مٹانا. ان کا دعویٰ ہوتا ہے مکہ کو فتح کرنا. ان کا دعویٰ ہوتا ہے یعنی ایسے دعوے اکثر یہ کرتا ہے لیکن ایک پوری کرنے کی اس میں جرت نہیں ہے. دوسری بات، اب اس نے جو دعویٰ کیا نیا وہ کیا ہے دارالعلوم دیوبند جو ہندوستان میں بہت بڑا مرکز ہے مسلمانوں کا. یہ فروری کے آخری عشرے میں یہ کیا 22-23 تاریخ کو کہ اب اس کو ہم گرائیں گے. اور ہاں ایک بات ہے کہ ان کی باتوں کی وجہ سے گورنمنٹ یوپی ہندوستان کے اتر پردیش کی گورنمنٹ نے بہت سارے مساجد گرا دیے اور بہت سارے مزارات گرا دیے. اب اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کی گورنمنٹ اور اسی صوبے میں ہے میرے خیال میں دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ جو بہت پرانا ہے انگریز کے زمانے کے وقت کا ہے، اسے گرانے کی اعلان کیا اور کہا ہے کہ اگر گورنمنٹ نہیں گرائے گی تو ہم عوام گرائیں گے. مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمان ایک ہونے کی ضرورت ہے. اگر آج بھی آپ لوگ نیک نہیں ہوئے، 2024 کے انتخابات آ رہے ہیں، اگر آج بھی آپ نے مسلم قیادت کو کامیاب نہیں کیا، رب ذوالجلال کی قسم کہ یہی نرسنگانند سرسوتی ہوگا اور یہی ان کے کتے اور چیلے ہوں گے اور یہی ان کے غلیظ گائے کے پیشاب پینے والے اور گائے کے گوبر کھانے والے ساتھی ہوں گے اور اٹھ کر کہیں گے کہ ہمیں مسلمانوں کی فلانا لڑکی پسند ہے اور ہمیں چاہیے، اور گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے گی. مسجد گرانے میں سپورٹ کی، عبادت گاہ گرانے میں سپورٹ کی، نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی نہیں کی، گورنمنٹ نے سپورٹ کی. قرآن مجید کی سریعام توہین کی گئی، گورنمنٹ نے اس کی سپورٹ کی. مزارات گرانے کے بعد اس نے سپورٹ کی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت غلیظ الفاظ استعمال کیے، گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ کی. اب مسلمانوں کے گھر گرایا ہے تو گورنمنٹ نے اس کی سپورٹ کی. دنگے فسادات کرائے، گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ کی. تو اب اس کا دعویٰ ہے اور اس کا یہ اعلان ہے کہ دارالعلوم دیوبند گرائیں گے. کل کو یہ کہیں گے بریلوی جو وہاں پر بہت بڑا مرکز ہے مسلمانوں کا، وہ ہمارے لیے خطرہ ہے، اسے ہم گرائیں گے اور اس کو وہاں پر مندر بنائیں گے. تو پرسوں کہیں گے کہ اہل تشیع کا جو کوئی مرکز ہوگا وہاں پر تو وہ گرائیں گے. پھر ترسو کہیں گے وہابیوں کا مرکز ہوگا. اگر ہم مسلمان یہ سوچے کسی بھی مدرسہ، کسی بھی مسجد، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو لیکن ہو نبی علیہ السلام کی امت کا، اللہ کے ماننے کا اور اس کے آخری پیغمبر کو ماننے والے کا، ہمارے لیے وہ ہماری مسجد ہے. کسی بھی مسلک کا ہو تب جا کے ہمیں اتفاق و اتحاد پیدا ہوگا. پہلی بات. دوسری بات، آنے والا الیکشن آ رہا ہے 2024 میں ہندوستان میں. اگر آپ لوگوں نے مسلم قیادت کو مضبوط نہیں کیا، خدا کی قسم یہ لوگوں کا جو دعویٰ ہے کہ 1 کروڑ ہندوؤں کو قتل کیا گیا ہے، حالانکہ کسی کتاب سے ثابت نہیں. یہ لوگ بکواس کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے جو حکمرانی تو 1 کروڑ ہندوؤں کو قتل کیا گیا. تو آج جو پاکستان میں 76 سال سے مسلمانوں کی حکمرانی ہے، کوئی ایک ہندو کیوں نہیں قتل ہوا؟ لیکن ان لوگوں کا دعویٰ کیوں ہے؟ ان لوگوں کا دعویٰ یہ کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، مسلمانوں کو یا تو واپس ہندو بنانا ہے زبردستی جبرن، یا تو مسلمانوں کی عبادت گاہیں چینی ہے، یا تو مسلمانوں کی مسجدیں توڑنی ہے، یا تو قرآن کی توہین کرنی ہے، یا تو ہمارے نبی کے شان میں توہین کرنی ہے. لیکن پھر جب دیگر پارٹیوں میں مسلم کی عادت اسمبلی میں جاتی ہے وہ ایک جملہ تک نہیں بول سکتی. تو اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں، فلسطین کو مثال، غزہ کو مثال اٹھا کے دیکھ لو. 57 اسلامی ممالک جن کے پاس لاکھوں فوج ہے، دنیا کی تمام دولت ہے، تیل ہے، آئل ہے، گیس ہے، گندم ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، زورات ہے، سب کچھ ہے مسلمانوں کے پاس. لیکن ایک چھوٹی سی غزہ جن کی ٹوٹل آبادی 80 لاکھ کے لگ بھگ ہے، اور وہ غزہ کو بچا نہیں سکتے. چلو چھوڑو، اسرائیل سے نہیں لڑنا،
غزہ کو بچا نہیں سکتے، مسجد اقصی کو بچا نہیں سکتے، تو تمہیں کہاں سے بچائیں گے؟ جب تمہاری ماں بہن کی بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہوں گی نا، تمہیں کوئی بچانے والا نہیں آئے گا سوائے رب کے۔ لیکن رب بھی کہے گا کہ آپ حکمت کرو، میں مدد کرتا ہوں۔ حکمت آپ لوگ ہے کہ اپنی قیادت کو مضبوط کرو، اور جب وہ قیادت جیت کر جائے اور مسلم قیادت ہو، اور ان کی قیادت بھی مسلم ہو، اسد الدین اویسی کی پارٹی کے ہو یو پی سے، تو پھر مودی کی حکومت ہو، کانگریس کی حکومت ہو، کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو، اویسی کے یعنی مسلمانوں کے خلاف بکواس کرنے والوں کے کو جواب دینا اویسی جانتا ہے، ان کے پارٹی والے جانتے ہیں۔ پھر وہ دھرنا بھی کر سکتے ہیں، وہ عدالت میں درخواست بھی دے سکتے ہیں، کیس بھی کر سکتے ہیں، لڑ بھی سکتے ہیں، کچھ کرنے کو بھی تیار ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان غلاموں کو مت ووٹ دینا جو مسلم تو ہے لیکن دیگر پارٹیوں میں ہے، پھر جا کے مسلمانوں کے لیے کوئی بات تک بھی نہیں جرأت کر سکتے۔ نرسنگ آنند سرسوتی پر کسی اور نے ایک کیس کیا ہے سوائے اویسی کے۔ ایک دلی میں کیجریوال عام آدمی پارٹی کے ایک ایم ایل اے نے بیان دیا تھا، اتنا ذلیل کر دیا کہ ہندوؤں نے اس کو کہ وہ اپنی مجبور ہو کے چپ ہو گئے، اس کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں دی گئی کہ بھائی آپ بات کیوں کر رہے ہو۔ تو اگر آپ کی قیادت ہی مسلمان ہوگی اور وہ مضبوط ہوگی، پھر وہ قیادت خود بولے گی کہ بولو، نکلو روڈوں پہ، جاؤ عدالتوں میں، بات کرو کہ کیوں کر رہے ہو تم لوگ، اگر تم کرو گے تو کل ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر جب یہ جواب ان کو ملے گا نا، پھر ان کو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ ہاں بھائی، اگر ہم یہاں مسجد توڑ لیں نا تو کل یہ مندر بھی توڑے گا۔ اگر ہم مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں، بلاತ್ಕಾರ کر رہے ہیں نا، یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ہم یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹی کو بساؤ اور ہندو بنا کے اپنے گھر لے کر آؤ، تو وہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہے مسلمان، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہے، صاف ستھرے ہیں، گندے نہیں ہیں، میلے نہیں ہیں، گورے چٹے ہیں، وہ ہمارے سارے بہن بیٹیوں کو لے جائیں گے۔ تو جب ان کو یہ جوابات ملیں گے تب ان کے دماغ ٹھکانے آئے گا۔ لیکن یہ جوابات دینے کے لیے آپ کو اویسی برادرز کا ساتھ دینا پڑے گا، آپ کو مسلمان کی عادت کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا پیغام پسند آیا ہوگا، اور نرسنگ آنند سرسوتی کے منہ پہ مار کر یہ پیغام شیئر کر دیجئے گا، اور ہاں پلیز سپورٹ بھی کیجیے گا تاکہ میں اور زیادہ آواز اٹھا سکوں 2024 کے انتخابات کے حوالے سے مسلم قیادت کے لیے۔